ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام و ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات۔ گزشتہ اقساط میں آپ یہ سماعت فرما چکے کہ کس طرح یزید کے باپ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے کوششیں کیں، خصوصی طور پہ حجاز مقدس میں اس نے کیا رویہ اختیار کیا۔ آپ یہ بھی سماعت فرما چکے کہ انصار مدینہ کی متفقہ رائے کیا تھی اور اکابر صحابہ کرام کی یزید کے باپ کے بارے میں متفقہ رائے کیا تھی۔ یہاں ایک دو باتیں اس ضمن میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس گفتگو کو سم اپ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے اور انصار مدینہ کے ترجمان تھے، انہوں نے انصار مدینہ کی ترجمانی کرتے ہوئے جب معاویہ سے مکالمہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے استقبال کے لیے اس لیے نہیں آ سکے کیونکہ ہمارے پاس اونٹنیاں نہیں تھیں۔ تو جب اس نے پوچھا اونٹنیاں کہاں گئیں تو انہوں نے فرمایا وہ تو تمہارے باپ ابو سفیان کے تعاقب میں احد والے روز کٹ گئی تھیں۔ تو اس پر پھر انہوں نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ تم دیکھو گے کہ میرے بعد غیر حقدار کو حقدار پر ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ فکرہ سن کر بجائے اس کے کہ ایک مطیع اور مومن کی حیثیت سے فرمان رسول کے آگے وہ سر جھکا دیتا اور اپنی اصلاح احوال کرتا، اس نے بڑی ڈھٹائی سے پوچھا کہ اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جب تم ایسے حالات دیکھنا تو صبر کرنا۔ اس پر معاویہ نے بے شرمی اور ڈٹھائی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے کہا تو پھر صبر کرو، یعنی بجائے اس کے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سننے کے بعد نادم ہوتا، شرمسار ہوتا، اپنے رویے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا خواستگار ہوتا اور اہل مدینہ کو جبراً یزید کی بیعت لینے کا جو اس نے جرم کیا تھا اس پر ان سے بھی معافی مانگتا، تو بڑی ڈٹھائی اور بے شرمی سے اس نے کہا کہ اس پر تم پھر صبر کرو۔ یہ تاریخ الخلفاء اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو جب ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اکابر صحابہ نے اس کو برملا بدعتی کہا اور فرقہ واریت کا مسلمانوں میں ذمہ دار کہا، تو اس پر معاویہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہنے لگا کہ بار خدایا یزید کے تمام جو برے کرتوت ہیں اور اس کے بادشاہ بننے کے بعد جتنے بھی برے کام ہوں گے ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری الذمہ ہوں۔ تو اب آپ اس کو سادہ لوحی کہیں یا نعوذ باللہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی چکر دیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ زہر بھی کھا رہا اور کہے یا اللہ مجھے زہر کے ذریعے شفا دے، یا ایسا ہی ہے کہ جیسے دیکھ کر مکھی نگل رہا ہو اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس سے مٹن کا فائدہ ہو، یا ایسا ہی ہے کہ کوئی بتوں کے سامنے بیٹھا ہو اور کہے مولا مجھے بخش دینا ان بتوں کے صدقے۔ تو یعنی اپنی اصلاح کی بجائے وہ جو کام کیا جا رہا ہے اس سے بعد نہیں آ رہا۔ یزید بدبخت کو ولی عہد بنانے کے خیال سے بعد نہیں آ رہا، بلکہ بڑی ڈٹھائی اور بے شرمی سے پہلے صحابہ کرام کو کرٹیسائز کرتا ہے، ان کو پریشرائز کرتا ہے۔ جب حقائق وہ اس کے سامنے لاتے ہیں تو پھر اللہ کو بھی چکر دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ فریب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں شیطان کے حوالے سے ہے کہ شیطان
جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یزید کے باپ کا یزید سے برات کا اظہار کرنا بالکل ایسے ہے جیسے شیطان جب دیکھ لیتا ہے کہ اس نے بندے کو جھانسا دے کر اب اس سے غلط کام کروا لیا ہے تو وہ بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ساتھ میں یہ ساری گفتگو سماعت فرمائی کہ کس طرح سے اہل شام سے، عراق سے، اہل مصر سے، کوفہ والوں سے اور خاص طور پر مدینہ والوں سے جبراً یزید کی بیعت لی گئی اور مدینہ میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، یعنی صحابہ اکرام کو پریشرائز بھی کیا اور پھر صریحاً مسجد نبوی میں بیٹھ کر جھوٹ بولا گیا کہ اکابر صحابہ سے میں نے بیعت لے لی ہے تو تم بھی بیعت کر لو۔ یعنی یہ واضح جھوٹ ہے جس کا ذکر تاریخ الخلفاء میں بھی ہے اور جس کا ذکر ابن اسیر نے بھی کیا، جس کا ایون ذکر خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب نے بھی کیا۔ تو اب یہاں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کسی صحابی نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں بخل کی کتنی مذمت ہے قرآن و حدیث میں، لیکن اسلام میں فراخی ہے اور اسلام ایک منیمم ایجنڈا بھی دیتا ہے، یعنی 33 مارکس جو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں اسلام وہ بھی دیتا ہے اور جو 100/100 ہیں اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالکل مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں بزدلی بھی کنڈیم کی گئی قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، لیکن وہی بات کہ اسلام 33% مارکس کی بھی بات کرتا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں میں ہوں یا آپ ہیں یا سادہ لو مسلمان ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں طاہر القادری کی سننی چاہیے، انہیں خادم رضوی کی سننی چاہیے، انہیں الیاس قادری کی سننی چاہیے، طارق جمیل کی سننی چاہیے، یہ اجمل رضا قادری کی سننی چاہیے، یا یہ سلمان مصباحی کی سننی چاہیے اس ضمن میں، یا کہ اپنے آقا و مولا نبی رحمت حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ملاحظہ فرمایا، حضور فرما رہے ہیں کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، یعنی مومن جو ہے اگرچہ یہ اچھی کوئی بات نہیں لیکن وہ کنجوس ہو سکتا ہے، اور مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شخص جو ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، کیا حضور کی احادیث کے مطابق وہ صحابیت تو بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، وہ مومن بھی بنتا ہے؟ اس کو تو مومن بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ تو پرلے درجے کا منافق ہے۔ تو فیصلہ قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کرنا چاہیے، نہ کہ لکیر کے فقیر بن کر اندھی تقلید کرنی چاہیے۔ صحابیت ایک اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، اس پر ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو فائز نہیں کیا جا سکتا، نہ ہر ایرے غیرے کا احترام صحابیت کے اعلیٰ و عرفہ لفظ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس لفظ کی بھی توہین ہے اگر کسی منافق کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید اور احادیث کی جو نصوص قطعیہ ہیں ان کے مطابق تو ایک شخص ظالم بھی ہے، وہ جیسے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کی گزشتہ قسط میں تلاوت کی، تو سورہ نساء کی اس آیت مبارکہ کے مطابق جس نے صحابہ کرام کو، اور صرف حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نہیں، بہت ساری سکہ جیسے میں نے بتایا آپ کو روایات کے مطابق سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوانے والا بھی یہی ہے،
اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی وصیت کرنے والا ہے یزید پلید کو کہ جب بھی ان پر موقع ملے ان کے ٹکڑے کر دینا۔ تو ایسا شخص جو قرآن پاک کی نصوص قطعیہ کے اعتبار سے اور احادیث رسول کے مطابق ظالم بھی ہے، اور صحابہ اکرام کی متفقہ رائے، دیکھیں اکابر صحابہ جن میں خلفائے راشدین کی اولادیں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس شان صحابہ کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ تم بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو، اور یہاں 1400 سال بعد ایک مولوی اٹھ کے کہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا ہی اعلیٰ قسم کا کوئی صحابی تھا، یعنی صحابی رسول اس کو بدعتی کہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ شخص کہیں کہ فرقہ واریت کے ذمہ دار تم ہوگے اگر تم نے یزید کو ولی عہد بنایا۔ تو قرآن پاک میں کیا ہے اور حضور نے کیا فرمایا؟ جو شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس کا حضور سے کیا تعلق رہ گیا؟ حضور سے تعلق ہوگا تو صحابیت باقی رہے گی۔ تو احادیث رسول کے مطابق اور قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے مطابق اس کا تعلق نہ اللہ سے ہے نہ اللہ کے رسول سے ہے، بلکہ یہ پرلے درجے کا منافق، بدعتی اور ظالم شخص تھا، اور جو لوگ اس کی وکالت کرتے ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار اور اکابر صحابہ کے سامنے اپنی رائے قائم کرنے کی جرت کر رہے ہیں۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک شخص کو کہیں کہ تم فرقہ واریت کے مرتکب ہو رہے ہو، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہیں تم بدعات کا ارتکاب کر رہے ہو، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جس شخص کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، اور حضرت حجر بن نذیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ قاتلین پر حجت تمام ہو گئی۔ تو اب بھی کوئی اگر یزید کے باپ کی وکالت کرے تو میرا خیال ہے کہ اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پیغمبر اسلام سے تعلق ہے، وہ محض اپنے فرقے کا پرچار کر رہا ہے، اور قرآن پاک میں جیسا کہ ہے لا تفرقوا، تو ایسے لوگ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روح سے ہی گمراہ ہیں۔ جو قرآن کہے لا تفرقوا اور یہ کہے نہیں بریلوی، قرآن کہے لا تفرقوا اور یہ کہے نہیں دیوبندی، قرآن کہے لا تفرقوا اور یہ کہے نہیں وہابی، قرآن کہے لا تفرقوا اور یہ کہے نہیں ہم تو شیعہ ہیں۔ نہیں، آپ کو اپنے آپ کو وہی نام دینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کا رکھا ہے، اور وہ ہے مسلم۔ اتنا خوبصورت نام چھوڑ کر آپ کیوں ان مولویوں کے دیے ہوئے نام قبول کرتے ہیں؟ تو یہ میری مسلمانوں سے خصوصی اپیل ہے، اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ مزید اگر کوئی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہے تو فقیر کی کتاب سیرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا مطالعہ کرے، اس میں جو خلافت و ملوکیت کا فقیر نے موازنہ کیا ہے اس چیپٹر کو اور ان اوراق کو خصوصی طور پہ پڑھے، انشاءاللہ اس پر حق واضح ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا تھا کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جیسا کہ ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا، صلح کی شرائط میں سے جو آخری شرط تھی وہ یہ تھی کہ اگر سیدنا امام اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی، تو اس کی موت کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام خلیفۃ المسلمین ہوں گے، مگر چونکہ ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو اب ان کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام ہر قانون کے لحاظ سے، خواہ وہ شرعی قانون ہو، خواہ وہ عدالتی انصاف ہو، کسی بھی دنیا کے قانون کے تحت اب سیدنا امام حسین علیہ السلام خلافت کا استحقاق رکھتے تھے، صلح کے اس ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی شرط کے پیش نظر۔ لیکن اس شخص نے نہ صرف صلح کی ہر شرط کو پامال کیا، بلکہ بڑے دھڑلے اور ڈٹھائی اور بے حیائی سے اہل مدینہ کو ڈرایا
اور ان کو تھریٹ کیا اور جبراً بلاد اسلامیہ کے مختلف حصوں سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی۔ تو ایسا شخص ہرگز قابل معافی نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت ہے اور قابل ملامت ہے، اور قرآن پاک کی اس نص قطعی کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ کے غضب کا شکار ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا میری لعنت ہے، اور پھر فرمایا عذاب عظیم ہے۔ تو ایسے شخص کی وکالت کرنے والوں کو سوچ لینا چاہیے، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس کے جتنے بھی وکیل ہیں یہ ٹی وی پہ آ کے کسی ویڈیو میں اللہ پاک سے یہ دعا کر دیں کہ باری تعالیٰ ہمارا حشر اس کے ساتھ ہو، کسی اور کا نام نہ لیں، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ حضور کے ساتھ بھی ہو، حضور کی آل کے ساتھ بھی ہو، حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی ہو، اور اس کے ساتھ بھی ہو، نہ، صرف اس کا نام لیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں الیاس قادری کو، میں چیلنج کرتا ہوں ان سارے اس کے وکیلوں کو جو بریلوی، دیوبندی اور وہابیوں میں ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے صرف یہ کہہ دیں، صرف اس کا نام لینا ہے اور کسی کا نام نہیں لینا۔ اول تو یہ کہہ نہیں سکیں گے، یہ آئیں بائیں شائیں کریں گے، بھاگیں گے اس بات سے، کبھی اس اکیلے کا نام نہیں لیں گے، یہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ دل اللہ نے بڑی چیز بنایا ہے، نہیں نام لے سکتے، اور اگر لیں گے تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کم از کم وکیلوں کو مزہ تو آئے گا اس روز، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ اس کے ساتھ محشور ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میرا یہ چیلنج ہے، ٹی وی پہ آ کے اس کا نام لینا اور کسی کا نام نہیں لینا، یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا حشر اس کے ساتھ، تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کسی اہل دل میں یہ جرت نہیں ہوگی وہ یہ کہے جو میں نے طریقہ بتایا، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یا اللہ فلاں شخصیت بھی، فلاں بھی، اور اس کے ساتھ بھی، نہ، صرف اس کا نام لینا ہے۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تم اپنے لیے دعا کرو کہ تمہارا جو اٹھنا ہے وہ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہو، تو میں صرف دعا میں یہی کہوں گا کہ یا اللہ میرا حشر حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہو، آمین۔ ایسے ہی کوئی شخص ٹی وی پہ آ کے یہ کہے، ویڈیو پہ یہ کہے کہ یا اللہ میرا حشر اس کے ساتھ ہو، نہیں کہہ سکتا، یہ بھاگ جائیں گے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ الیاس قادری بھاگ جائے گا اس بات پہ، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ یہ خادم حسین رضوی کے بیٹے کو کہیں یہی دعا کرے، جمعے والے دن کروائے، آج اتفاق سے جمعہ ہے، یا یہ پیر اجمل رضا قادری کو کہیں یہی دعا کروائے، طارق جمیل کو کہیں یہی دعا کروائے خطب جمعے کے بعد کہ یا اللہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور کسی کا نام نہیں لینا، صرف اس کا نام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ یہ دل اللہ نے بڑی چیز بنایا ہے۔ یہ ڈھکوسلے، احادیث کی غلط تعویل اور من گڑت حدیثیں سنانا لوگوں کو بند کریں، اور حقائق کی دنیا میں حقیقت کو تسلیم کریں، اور اس شخص کی وکالت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ ہر آئے دن آپ کی رسوائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ آپ سے بدظن ہو رہے ہیں، یقین کریں لوگ آپ سے بدظن ہو رہے ہیں، اور آپ کی رسوائی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کو میں نے جو اپنی زندگی میں سیکھا اور صوفیاء سے سیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پہ الحمدللہ فقیر نے 2013 سے لے کر 2018 تک ہر جمعۃ المبارک کو حاضری دی، اللہ نے یہ سعادت بخشی، تو صوفیاء سے اور حضور سیدی کے قدموں کی برکت سے اور درویشوں سے جو بندے نے یہ چیز سیکھی، وہ یہ ہے انسان کو کبھی بھی ہاری ہوئی ٹیم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ یزید کا باپ اور یزید یہ ہمیشہ سے ہارے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی وکالت چھوڑ دیں، آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہر ایک کے لیے اپنا عمل کا میدان ہے، میں نے صرف اس حوالے سے یہ معروضات پیش کرنی تھیں کہ یزید کے باپ نے اس طرح سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی، جس میں جبر تھا، جس میں فریب تھا، اور جس میں دروغ گوئی تھی، اور جس میں ظلم بھی شامل تھا۔
تو اس طریقے سے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا گیا۔ اب صورتحال امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے بے حد کریٹیکل تھی۔ ایک طرف تو معاملہ یہ تھا کہ یزید کے باپ نے صلح کی ہر شرط کو توڑ دیا تھا، اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ آپ کے بھائی اور آپ خود اپنی طرف سے صلح کے معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے۔ صلح کی شرائط میں یزید کے باپ کو جو عنان حکومت دی گئی تھی وہ اس کی موت تک تھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا باپ بہت اچھا اور یہ وہ، تو اس لیے امام اگر وہ فاسق اور فاجر تھا اور ظالم تھا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف کب لوگوں کو کنونس کیا؟ پورے ذخیرہ احادیث میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ۔ پورے ذخیرہ احادیث میں، تاریخ کی کتابوں میں کہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا ہو کہ آؤ فاسق اور فاجر کے خلاف نکلیں۔ اگر آپ یہ کہتے، آپ نے وہ کام نہیں کیا جو 1400 سال بعد ہمارے بریلوی مولویوں نے کیا یا کسی اور فرقے کے مولوی نے اپنی حب جا کے لیے لوگوں کو حسینیت کا نعرہ دے کر سڑکوں پہ لا بٹھایا۔ نہ، امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ ایک اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ آپ نے یزید کو ٹاپل کرنے کے لیے کسی بھی ایک جگہ کمپین نہیں کی، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان مولویوں کی طرح یہ جگہ جگہ جلسے نہیں کیے، جگہ جگہ لوگوں کو کنونس نہیں کیا کہ آؤ بھی نکلیں ظالم کے خلاف۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اپنی حکومت ہے۔ میں یہاں نام نہیں لوں گا کسی کا۔ یہاں بڑے بڑے ترم خان نعرہ حسینیت کا لگاتے تھے اور دل میں حب جا ہوتی تھی، خود سیف ہاؤسز میں اور سیف ہیونز میں بیٹھتے تھے اور لوگ سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھرتے تھے۔ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں، لوگ ڈنڈے کھا رہے ہیں، اور یہ حسینی مشن کے علم بردار شیشے کے گھر میں بیٹھے بڑے سکون کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں اور بس تقریر کر دیتے ہیں اور حسینیت کے نام پر لوگوں کو جوش دلا رہے ہیں اور لوگوں کو شہید کروا رہے ہیں۔ تو بے گناہوں کا خون صرف کسی سیاسی جماعت کے یا کسی ظالم حکمران کے سر نہیں ہے، اس شخص کے بھی سر ہے جس نے لوگوں کو حسینیت کا نام دے کر ورغلایا اور لوگوں کو ان کے خلاف استعمال کیا اور خود اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو بچایا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے خاندان کی قربانی دی ہے۔ آپ نے اپنی جگہ لوگوں کے بچے نہیں کیے، تو کس منہ سے آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھ لیں، حسینیت نعروں اور تقریروں کا نام نہیں ہے، حسینیت کردار اور عمل کا نام ہے۔ اور مردہ یزید کو برا بلا کہنا بہت آسان ہے، لیکن وقت کے یزید کو للکارنا اور وقت کے یزید کی بیعت نہ کرنا یہ حسینیت ہے۔ اس للکارنے کے لیے حسین علیہ السلام جیسی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مقصد آپ کا حکومت تک پہنچنا ہو اور جو اس راستے میں رکاوٹ ہو آپ اس کو یزید قرار دے دیں اور خود بچ جائیں اور لوگوں کو قربان کر دیں۔ یہ کون سی حسینیت ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ وہی شاطرانہ سیاست ہے جس کا آغاز بنو امیہ کے پہلے بادشاہ نے کیا، جسے معاویہ ابن ابی سفیان کہتے ہیں۔ تو آپ نعرے امام حسین علیہ السلام کے لگاتے ہیں، کرتوت سارے وہی ہیں، وہی شاطرانہ سیاست والے کرتوت۔ تو اینی ہاؤ بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے اب بڑی کریٹیکل صورتحال تھی کہ ایک طرف صلح کی ہر شرط کو پامال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے بھائی اور آپ خود صلح پر کاربند ہیں اور اپنی طرف سے صلح کی شرائط کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے بھی
اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی، باوجود اس حقیقت کے کہ یزید کے باپ نے صلح کی شرائط میں سے کسی ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا، دونوں شہزادوں نے یزید کے باپ کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کے باپ کو جو حکومت آل رسول نے اس کے مانگنے پر بخشش میں دی تھی، وہ ان شرائط کے ساتھ دی تھی کہ تم ان شرائط پہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی تک تمہیں مہلت ہے۔ تو یزید کے باپ نے کسی شرط کو پورا نہیں کیا، لیکن آل رسول نے اپنی طرف سے ان شرائط کا خیال رکھا، پہلی بات۔ دوسری بات، جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ یزید کے باپ کی بات تو اور ہے، حتیٰ کہ یزید کے دور میں بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو تو نہیں اکسایا کہ آؤ یزید کے خلاف نکلیں، نہیں۔ یہ تو اہل کوفہ نے آپ کو بار بار خط لکھے کہ ہم اس ظالم حکمران سے تنگ ہیں۔ اب بڑی ہی قابل توجہ بات ہے، بڑی ہی لطیف اور بڑی ہی خاص بات ہے، وہ یہ ہے جس نقطہ کو ہمارے بڑے بڑے ترم خان اور بڑے بڑے جغادری مولوی اور پیران عظام سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ یہ ہے کہ آل رسول نے اس وقت تک کسی بھی ظالم بادشاہ کے سامنے علم جہاد بلند نہیں کیا جب تک لوگوں نے نہیں کہا کہ آئیں آپ نکلیں، ہم اس ظالم حکمران سے لڑتے ہیں۔ کیونکہ احادیث رسول کو جتنا اہل بیت سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ان کے حکمران ہوں گے۔ تو حکمران جو ہوتے ہیں وہ اگر برے ہیں تو وہ لوگوں کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر لوگ تائب ہو جائیں، شرمسار ہو جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے ظالم حکمران آ گیا، تو پھر اس توبہ کا، کیونکہ اہل بیت باب حتہ ہیں، یہ اس امت کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، تو پھر جیسے ہی باب حتہ میں داخلے کا ایک اصول بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تو جیسے ہی نیاز مندانہ یہ آل رسول کے پاس آئیں گے تو آل رسول ان کو حقوق دلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ورنہ یزید کون سا امام حسین علیہ السلام کو نمازیں پڑھنے سے روکتا تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی گدی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی، تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے کیے پہ شرمسار ہیں اور اب ہم اپنا ایمان نہیں بچا پا رہے، بار بار آپ کو خط لکھے، اور یہاں تک کہ 18,000 خط لکھے، یہاں تک کہ اہل کوفہ کے ہر گھر میں سے تقریباً ایک خط پہنچ گیا، تو پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یزید کے باپ کے دور میں کیوں نہیں نکلے، بھئی یزید کے باپ کے دور میں لوگوں نے اس طرح سے آپ کو کال نہیں کیا، لوگوں نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا۔ ہاں، وقتاً فوقتاً لوگ خط لکھتے تھے لیکن اس تعداد میں نہیں لکھتے تھے۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ آپ اپنی طرف سے اس صلح کی شرط پہ قائم تھے کہ اس کی زندگی تک ہم نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اس کو امام حسن علیہ السلام نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ جب تک تم زندہ ہو حکومت تمہارے پاس رہے گی۔ تو آل رسول نے اس شرط پر بھی عمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آل رسول نے لوگوں کو نہیں اکسایا جیسے ہمارے مولوی کرتے ہیں، ایسے ہرگز نہیں کیا۔ آپ نے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں تو کس صحابی کو کہا میرے ساتھ آؤ؟ آپ تو بلکہ راستے میں لوگوں کو منع کر رہے تھے۔ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ ایک روشن باب ہے اسلامی تاریخ کا، اور بڑا روشن اور کھلا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا میڑا راستہ نہیں ہے، کوئی بھول بھلیاں نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ نے حجاز مقدس کے کس مسلمان کو کہا میرے ساتھ آؤ ظالم کے خلاف نکلیں؟ نہیں کہا۔ آپ کو پتہ تھا یہاں کے لوگ ہر حال میں اسلامی اقدار کے ساتھ زندہ رہیں گے، چاہے یزید آ جائے، چاہے ہشام آ جائے، چاہے عباسی آ جائیں،
چاہے ترک آ جائیں چاہے نجدی آ جائیں، اہل مدینہ اور اہل مکہ کے پاس دو مراکز ہیں، یہ ہمیشہ اسلام پر کاربند رہیں گے، اور پیغمبر اسلام نے ان کو جو سکھا دیا یہ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے۔ خطرہ وہاں ہے جہاں ابھی اسلام تازہ پہنچا ہے، جہاں نو مسلم ہیں، جہاں ان کی کنورین کا خطرہ ہے، جو علاقے حضور کے زمانے کے بعد فتح ہوئے ہیں، جو علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے ہیں، ان علاقوں کے کنورٹ ہونے کا خطرہ ہے، ان علاقوں کے دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آل رسول ان کی دعوت پہ نکلے، اور راستے میں بھی حجاز مقدس میں بھی جس کسی نے آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا، آپ نے کہا نہیں، میں تو موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، دیکھیں کہ حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا کہ حضرت مصعب بن عقیل علیہ السلام شہید کر دیے گئے بڑے ظلم کے ساتھ، تو اس کے باوجود سیدنا امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو ساتھ نہیں لیا کہ آپ کہیں کہ اسٹریٹجی بدلو، بھائی اہل کوفہ تو بے ایمان ہو گئے یا ڈر گئے، تو اسٹریٹجی بدلو، یہاں سے لوگ لو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو راستے کے قبیلوں میں آپ کے ساتھ تھے، مگر جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی اور آپ رفتہ رفتہ کربلا کے قریب ہوتے جا رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں موت کی طرف ہر لمحہ بڑھ رہا ہوں، تو تمہیں میرے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پورے تیقن کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور براہین کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ کے ہاں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی دغدغہ، کوئی وسوسہ، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، آپ بالکل کلیئر تھے، آپ بالکل واضح تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اسلام کو بچانا ہے۔ تو آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی سیرت بھی تھی، حضور علیہ السلام کی پوری گائیڈنس آپ کے ساتھ تھی، حضور کے فرامین ساتھ تھے، حضور مولا علی علیہ السلام نے باقاعدہ آپ کو جگہ بتائی ہوئی تھی جنگ صفین کے موقع پر، آپ جانتے تھے آپ مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر لوگوں پہ اتمام حجت بھی کر رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا یہی قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ہر حال میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے، مگر وہ صحیح انداز میں کرنا چاہیے، جان اور مال قربان کر کے، نہ کہ جان اور مال لوگوں سے لینے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے نہیں، لوگوں کی جانیں قربان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنی جان دے کر اور اپنا مال خرچ کر کے کرنا چاہیے۔ تو حسینی فلسفہ تو یہ ہے۔ ہاں ملائیت کا فلسفہ اور ہے کہ لوگوں کی جانیں دو، لوگوں سے مال لو، یہ ملائیت کا فلسفہ، دنیا داروں کا فلسفہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کے بار بار بلوانے پر نکلے ہیں اس میدان میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی، ہم انشاءاللہ ترتیب سے اسی طرح واقعات کا ذکر کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے پھر اہل کوفہ نے خطوط لکھے، اور ساری گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ والسلام۔